السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو دیکھ لیا آپ نے سوشل میڈیا کی پاور، نوٹ کی پاور، ڈالر کی پاور، جو یہاں پہ آتی ہیں پہلے تلاوت کر کے دکھاتی ہیں، قرآن پاک پڑھ کے دکھاتی ہیں، نعت سناتی ہیں، حجاب میں آتی ہیں، عبائی میں آتی ہیں، یہاں تک کہ مکمل طور پہ فیس کور کر کے آتی ہیں۔ لیکن یہ پیسہ اتنی بری چیز ہے، یہ اتنی اس میں پاور ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا دیتی ہے۔ اور یہ تمام خواتین جو شروع ہوتی ہیں حجاب سے، عبائی سے، پردے سے، تو یہ سر عام اس پیسے کی خاطر پھر یہی خواتین جو لوگوں کو درس دیتی ہیں، دین سکھاتی ہیں، تلاوت کر کے دکھاتی ہیں، یہی عورتیں صرف چند ٹکوں کے لیے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیتی ہیں، اپنے آپ کو بے حجاب کر دیتی ہیں، اپنے پردے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں۔ اتنی پاور ہے اس پیسے میں، اور یہ ہے سوشل میڈیا کا کمال۔ تو اسی پہ آج بات کرنی ہے۔ آج ایک اور خاتون جو ہیں وہ بے حجاب ہو چکی ہیں، اور اب یہ بے شک اس پہ 100 بار بھی آ کے وضاحت دے دینا تو ان کی کوئی وضاحت بھی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے بڑی بڑی پھڑکیں ماری ہوئی تھیں، بڑی بڑی انہوں نے باتیں کی تھیں چند دن پہلے یہاں پر بیٹھ کر۔ تو اسی پہ میں آج بات کرنے والی ہوں۔ تو ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگ اس خاتون کو جانتے ہوں گے۔ ان کا نام ہے جی ردا۔ مجھے نہیں پتا ان کا نام ہے ردا، لیکن ان کے چینل کا نام ہے ردا نقاش۔ بہت زیادہ یہ سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ ٹک ٹاک پہ انہیں لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور میں نے جو ان کے کامنٹس دیکھے ہیں، جو انہوں نے یہ ریل شیئر کی انسٹا پہ، اس میں نے جو کامنٹس دیکھے نا، وہ کامنٹس دیکھ کے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کو زیادہ تر جو ان کے فالورز ہیں وہ ہیں ینگ بچے بچیاں، جن کے اندر ابھی تک بھی کچھ کڑن ہے، جو تھوڑا ابھی بھی اسلام کی طرف ان کا رجحان ہے۔ تو وہ پھر اس طرح کے، جس طرح کا ان کا کانٹینٹ تھا کہ ایک سکرپٹ سا وہ بناتی ہیں اور پھر اینڈ پہ آ کے ایک اچھا سا میسج دیتی ہیں۔ پہلے ایک وہ سکرپٹ ہوتا ہے، ڈرامہ ٹائپ ہوتا ہے، مطلب سٹوری ہوتی ہے، اس پہ وہ ایکٹ کرتے ہیں تینوں ماں بیٹے، مطلب بیٹا ہوتا ہے بیٹی اور یہ ماں جو ہے ردا میڈم، اور لاسٹ میں وہ ایک اچھا سا پازیٹیو سا میسج اسلام کے ریلیٹڈ کنوے کر کے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے ان کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، کیونکہ شاید ان کو علماء کرام کی بیانات، مبلغین کے بیانات جو ہیں وہ بورنگ لگتے ہوں گے۔ تو وہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے اور ایک اچھا سا میسج بھی ہوتا ہے، تو بچے فن میں اچھی اچھی چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ تو ان کا کام تو اچھا تھا، اس پہ تو ہم تنقید بالکل بھی نہیں کریں گے۔ تو لیکن یہ خاتون ابھی کچھ دن پہلے یہاں پر بیٹھ کے انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی، اور مجھے لگتا ہے کہ آج جو ان کے سر سے حجاب اترا ہے نا، کہیں نہ کہیں اسی غلطی کی ان کو سزا ملی ہے۔ یہ خاتون یہاں پہ بیٹھ کے ایک ڈاکٹر کی باڈی شیمنگ کرتی ہوئی دکھائی دی، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر محمد عفان کیسر بنایا اور ان کی باڈی شیمنگ کی، اور پھر آ کر اپنی ایک سٹوری سنائی جس میں انہوں نے کہا کہ میرا بڑا برا ایکسپیرینس رہا ہے ڈیلیوری کے دوران، میرا زبردستی سی سیکشن کیا گیا، میرا زبردستی جو ہے وہ نارمل ڈیلیوری کو سی سیکشن میں بدلا گیا، اور ہم سے پیسے لوٹنے کے لیے۔ تو ان کا ایک بڑا سا برا سا ایکسپیرینس رہا، جو انہوں نے اپنی سٹوری بھی شیئر کی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سٹوری شیئر کرنے سے پہلے یہ بھول گئی تھی کہ اگر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ خود بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، جہاں سوشل میڈیا پہ اتنا فحاشی پہ مبنی کانٹینٹ شیئر ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ ایک اچھا کانٹینٹ شیئر کر رہی تھی۔ تو اسی طرح ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو شاید یہ خاتون یہ بھول گئی تھی، اور ان کا جو اپنا ایک بیڈ ایکسپیرینس تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے تمام ڈاکٹرز کو جو ہے نا وہاں پہ بیٹھ کے ذلیل کیا، اور اس میں ڈاکٹر عفان صاحب بھی تھے۔ ان کو بھی خوب ذلیل و رسوا کیا، ان پہ تنقید کی، تنقید کے نشتر چلائے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر ہم نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنے مطلب کہ شعبہ میں جائیں اور وہاں پر لوگوں کی اصلاح کریں، اور وہاں کے لوگوں کو پکڑیں جو 2 نمبری کرتے ہیں، مطلب ڈاکٹرز۔ تو آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگوں پہ آپ بیٹھ کے تنقید کریں، لوگوں کی بیویوں، ماؤں، بہنوں پہ بات کریں۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ تو یہ محترمہ یہ فرما رہی تھی، اور انہوں نے باقی ریاکشنز چینل والوں پر بھی کچھ دن پہلے تنقید کی، اور یہ کہا کہ بھئی بلا وجہ کوئی کسی کو تنگ مت کرے، یہ وہ۔ تو بھئی بی پھر آپ اسلامک کانٹینٹ کیوں بناتی ہیں جب آپ کی نظر میں سارے ہی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، سارے ہی نیک ہیں، سارے ہی پارسا ہیں، سارے ہی اچھے ہیں، سوائے ڈاکٹرز کے یا ریاکشنز چینل والوں کے؟ تو باقی سب اچھے ہیں، چاہے وہ ڈکی ہو، اقرا ہو، سسٹولوجی ہو، اور ابھی جو یہاں پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہی تھی، اور اب وہی بیٹھ کے یہاں پہ بالکل اپنے جنہوں نے کپڑے بھی اتار رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، ایسی بھی خواتین ہیں۔ تو وہ سب اچھے ہیں، لیکن جو کرٹیسائز کر رہے ہیں، جو تنقید کر رہے ہیں، جو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سب غلط ہو گئے ہیں ردا نقاش میڈم کی نظروں میں۔ تو ردا نقاش میڈم، اگر آپ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں برائی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، تو پھر آپ اس پہ عمل بھی کرتی نا۔ آپ تو الٹا اسی برائی کا خود حصہ بن گئی۔
آپ تو خود انہی چیزوں کو اپنانے لگیں، آپ نے تو خود وہی کر کے دکھا دیا جس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ بھئی اپنی ماؤں بہنوں کو بچاؤ. بے پردگی یہاں سے پردے سے شروع ہوتا ہے کام، اور پھر کام جا پہنچتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، اور پھر یہی لڑکیاں دوسری کنٹریز میں چلی جاتی ہیں لڑکوں کے پیچھے جو ان کو گفٹنگ کرتے ہیں، جو ان کو پیسے بھیجتے ہیں، اور پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کے وہ لائیو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو ان کے خلاف آپ کیا آواز اٹھائیں گی؟ آپ کا تو پہلا قدم آپ نے تو خود پہلا قدم رکھ دیا ہے اسی مطلب فیلڈ میں جس فیلڈ میں وہ جا چکی ہیں. مطلب پیسوں کی خاطر پردہ اتر گیا. پہلی حجاب اترتا ہے، ظاہری بات ہے، پہلے نقاب ہو تو نقاب اترتا ہے، پھر حجاب اترتا ہے، پھر دوپٹہ اترتا ہے، پھر دوپٹے کے بعد آگے آپ سوچ لیں کہ کیا کیا اترتا ہے اور کیا اتر نہیں رہا. یہاں پہ کیا اس طرح کا کچھ چل نہیں رہا، سب کچھ ہو رہا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. کوئی بھی یہاں پہ دودھ پیتا بچہ نہیں ہے. تو صرف چند لوگوں کے دل میں کوڑن ہے، چند لوگوں کے دل میں ایک ہے کہ بھئی ہماری نوجوان نسل اس چیز کو اپنائے نہ. ہماری نوجوان نسل کو ہم بچانا چاہتے ہیں، اور اس پہ مختلف چینل سے آواز اٹھائی جاتی ہے جس میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، اس کے بعد ملکو جی ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں. تو آپ انہی کے خلاف آ کے یہاں پہ بیٹھ کے تو باتیں کرتی ہیں، اور آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ گیا کہ آپ خود ہی بے حجاب ہو گئی. تو بڑے بول بولنے سے پہلے رضا نقاش صاحبہ 100 بار سوچنا چاہیے، اور خود اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہو نا تو پھر ہی دوسروں کی ہدایت کا انسان باعث بنتا ہے. جب آپ خود ہی اس پہ عمل نہ کر رہے ہوں، آپ خود اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، معصوم بیٹے کو، آپ جس کی پڑھنے کی عمر ہے، جس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اس کو آپ نے ادھر باڈی شیمنگ پہ لگایا ہوئے لوگوں کی کہ لوگوں کی باڈی شیمنگ کیسے کرنی ہے، لوگوں کی نقلیں کیسی اتارنی ہیں، لوگوں کی تذلیل کیسے کرنی ہے. آپ ان کو وہ سبق سکھا رہی ہیں. تو آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا دین سکھائیں گی؟ کیا اسلام کے ریلیٹڈ آپ کے کنٹینٹ پہ مطلب کون عمل کرے گا ہے؟ تو پہلے خود اپنی اصلاح کیجئے، خود اپنے آپ کو درست کیجئے، پھر آئیں اور پھر دوسروں پہ تنقید کریں. دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ آپ بھی اسی گند اور غلاظت کا حصہ ہیں. اگر آپ اس گند اور غلاظت کا حصہ نہ ہوتی تو آپ کو کبھی بھی ڈاکٹر صاحب کی اور ہم جیسے جتنے بھی ریاکشنز والے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے اس برائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کی باتیں آپ کو بری نہ لگتی. ان کی باتیں آپ کو بری اسی لیے لگ رہی ہیں کیونکہ آپ اس برائی کا حصہ ہیں، اور آپ ایک منافق عورت ہیں. آپ انہی لوگوں کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے جن کے اگینسٹ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہا ہے، جو ہماری نوجوان نسل کا بیڑا جس نے غرق کر دیا، اور ہماری باپردہ بچیاں جو یہاں پہ آ کے سوشل میڈیا پہ برہنہ ہوئی بیٹھی ہیں. آپ اسی گند اور غلاظت کا حصہ ہیں. لیکن آپ کا کانٹینٹ پہلے آپ لے کے آئیں ولاگنگ کا کانٹینٹ، وہ آپ کا چلا نہیں، تو پھر آپ نے منافقت سے کام لیتے ہوئے ایک نیا جو ہے وہ طریقہ اپنایا، اور آپ یہاں پہ آ کے اسلام کے ریلیٹڈ کانٹینٹ بنانے لگیں. اور آپ کا کہنا ہے کہ ہم لوگ کانٹینٹ بناتے ہیں، ہم لوگ بڑے مطلب مشقت کرتے ہیں، ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں، پہلے اسکرپٹ کے حساب سے ڈرامہ ٹائپ، سٹوری ٹائپ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور یہ لوگ آ کے صرف یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں پہ تنقید کر کے ویوز لے لیتے ہیں. تو محترمہ اصل میں تو آپ بھی دوسروں کے کانٹینٹ کو ہی چوری کرتی ہیں. آپ نے اٹھایا سسٹولوجی کا ٹاپک، بھئی کہ فاطمہ نے بولا کہ ابو جی میں بوائے فرینڈ رکھ سکتی ہوں. آپ نے وہی سٹوری اٹھائی اور آپ نے وہ اس پہ ایکٹ کر دیا، اور اینڈ پہ آ کے اپنی بیٹی کو دے دیا اسلامک بھاشن کہ بھئی نہیں اس طرح نہیں کہتے بیٹا، یہ غلط بات ہے، اس طرح بوائے فرینڈ نہیں رکھے جاتے، بوائے فرینڈ سے بات نہیں کی جاتی. اسی طرح کی آپ کی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ کی بھی محنت ہمیں بڑی نظر آتی ہے. اور اب تو آپ نے حد ہی کر دی، مطلب کہ غریب عورتوں کی تذلیل کی، آپ نے ایک غریب گھر کی فیملی کی تذلیل کی. اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے سر سے دوپٹے نہیں، ان کے سر پہ دوپٹے نہیں ہوتے. غریب عورتیں جو ہیں وہ دوپٹے اتار کے رکھتی ہیں، غریب عورتوں کے بال جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. بس آپ جیسی جو خواتین ہیں پڑھی لکھی وہی حجاب کرتی ہیں. آپ نے تو یہ دکھا دی، آپ نے تو الٹا ایک غریب کے حق میں میسج دینے کی بجائے ایک غریب کی تذلیل کر دی. آپ نے اپنا کومنٹس باکس شاید دیکھا نہیں ہے جو آپ کے اوپر اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے. اور افسوس مجھے ہوا کہ میں نے جب دیکھا کہ لوگ آپ کو انٹی، بچے آپ کو انٹی کر کے مخاطب کر رہے تھے، اور ان کو بھی یہ چیز بڑی شدت سے فیل ہوئی کہ آپ کا حجاب اترا ہوا انہیں بہت برا لگا. اور وہ کہنے سے مطلب وہ انہوں نے بھی یہ بات آپ سے کہہ ڈالی کہ بھئی یہ چیز ہمیں پسند نہیں آئی، کیونکہ آپ تو آئی تھی حجاب میں اور اپنا کانٹینٹ بنایا تھا حجاب کے ریلیٹڈ اسلامک کانٹینٹ، پردے میں ہیں، اوپر ڈبل شال لے کے، اور ایک دم سے جب آپ کا حجاب اترا تو ان لوگوں کو کتنا دھچکا لگا ہوگا ہے. یہ اپنا نہیں سوچا. تو آپ نے پہلا سٹیپ اٹھا دیا جی، آرام سے دوپٹہ سائڈ پہ کر دیا. اگر حجاب نہیں لینا تھا تو دوپٹے سے بھی تو بال کور ہو سکتے تھے نا. تو یہاں پہ تو سیدھی بات ہے بھئی، آپ خود اپنے بال دکھانا چاہتے ہیں، آپ اپنی خوبصورتی دکھانا چاہتے ہو، آپ بھی دکھانا چاہتے ہو باقی انفلوئنسرز کو بھئی میں بھی آپ سے کوئی کم حسین نہیں ہوں.
لیکن میرا کانٹینٹ ایسا ہے کہ مجھے پردہ کر کے آنا پڑتا ہے. تو ایک غریب کی سٹوری بناتے ہوئے آپ کو لگا کہ شاید غریب بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, بالوں میں تیل لگا ہوتا ہے, تو اس کی آڑ میں آپ نے اپنا حجاب اتار دیا. تو یہ تو سٹوری ویسے ہی آپ کی فلوپ ہو گئی, کیونکہ ہم نے تو کبھی کسی غریب کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, چاہے وہ پیبند لگے ہوں, چاہے پھٹا ہو, چاہے کچھ بھی ہو, تو وہ غریب عورتیں جو عزت دار گھروں کی ہوتی ہیں وہ بے پردہ نہیں ہوتی. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.